خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا۔ 100% میں اعلان کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج 23 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 91 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ تعالی آج 2 شوال المکرم 1444 ہجری بھی ہے، یعنی عید الفطر کا دوسرا دن ہے۔ اس کے باوجود آپ لوگوں کا شوق ہے کہ اتنی تعداد میں آپ لوگ آئے۔ میں ویسے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ظاہر ہے گھروں میں لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور یہ عید کے دن تو شادی شدہ لوگوں کے لیے خصوصاً سسرال جانے کے دن ہوتے ہیں بچوں سمیت۔ اس کے باوجود ماشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا شوق ہے کہ آپ آئیں ہیں، اور میں نے اسی لیے ناغہ نہیں کیا تھا۔ مجھے پتہ تھا بعض لوگ عید کی چھٹیوں میں بڑے کم دنوں کے لیے باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، اور یہ بڑی زیادتی ہے کہ وہ جیلم اکیڈمی وزٹ نہ کر سکیں۔ اگلی اتوار سے پہلے انہوں نے واپس بھی جانا ہوگا، تو پھر میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ اگرچہ یہ ویری نیکسٹ ڈے ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 4 دن ایسے ہیں کہ ایگزیکٹلی ان دن اتوار آ جائے نا، تو پھر ہم اتوار والے دن پروگرام نہیں کرتے۔ 12 ربیع الاول، 10 محرم، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ میں بھی صرف پہلا دن، باقی 2 دن تو قربانی کے ہوتے ہیں نا۔ اس سے اگلے دن اگر اتوار بنتی ہے تو ہم کر لیتے ہیں، اگر ایگزیکٹلی ان دنوں میں اتوار آ جائے تو پھر اتوار سے پہلے جو جمعہ ہوتا ہے نا وہ ہم کرتے ہیں۔ چونکہ اس دفعہ اتوار کی عید تو نہیں بن رہی تھی، سیٹرڈے کی بن رہی تھی، اس لیے پھر ہم نے اتوار ہی رکھا۔ اگر یہ عید اتوار کو آ جاتی تو پھر ہم اتوار سے 2 دن پہلے جمعے کو ہمارا یہ پبلک سیشن ہونا تھا، اور اس کی اناؤنسمنٹ اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی آسانی سے ہم پوسٹ بھی لگا دیتے ہیں، اور ہمارے فرحان بھائی نے جیلم اکیڈمی کی نیوز کے اعتبار سے اپنے شوق سے ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے، اس پہ بھی وہ چیزیں وقتاً فوقتاً ڈال دیتے ہیں جو بھی نئی اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ بہرحال اس ویک کی تو سب سے بڑی اپڈیٹ جو ہے وہ ایک سیلف موٹیویٹڈ دہشت گرد کی طرف سے ہمارے حماد چیمہ بھائی کے ساتھ جو اس نے حرکت کی ہے اور بڑی بزدلی دکھائی ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاص قسم کی یعنی آفیشیل قسم کی وردی پہن کے اس نے جو ہے وہ اتنے زیادہ دہشت گرد جمع کر کے تو سر عام ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا، اور انہوں نے بھی ہمت دکھائی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، آج آ گئے ہیں۔ اور ادھر ہیں جی مات بھائی، میرے پاس آگے کھڑے ہو نا، میں آپ کو ساتھ بٹھا کے ذرا اداروں کے بھی کان کھولوں اور باقیوں کے بھی، کہ ہاں جی ماشاء اللہ تعالیٰ حماد بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو، جوڈیشری کا ہو، FIA ہو یا فوج ہو، ان کے جتنے اوپر تک بڑے ہیں نا، ان سے الحمدللہ میں ان کانٹیکٹ ہوں، بلکہ خود انہوں نے اس حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اس کا اتنا کوئی قد کاٹ نہیں کہ ہم اس کا نام بھی لینا یہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں، اور نہ وہ کسی تنظیم کی طرف سے موٹیویٹڈ تھا، کیونکہ جتنی یہ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جن کے اوپر لوگ شک کر رہے تھے، خصوصاً TLP، ان کے جو اپنے سربراہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، سعد رضوی صاحب نے، میں ان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے خود رابطہ کر کے یہ سب کچھ اپنے حوالے سے کلیریفائی کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ایونٹ ہوا تو ہم قانوناً ہی اس کو لے کے چلیں گے۔ آپ بیٹھیں جی ادھر۔ بات یہ کہ یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا، اس کو اگر میں خود قانون ہاتھ میں لیتا خدا نہ خواستہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فرقوں کی اور جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ میرے سٹوڈنٹس ہیں، اور سارے کے سارے ینگ جنریشن، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کھر دماغ جماعتوں، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کیا، جن کی وجہ سے FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان آیا، اور ہمیں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشن بھی لانچ کرنے پڑے، جس میں سب سے بڑی قربانی پاکستان کی عوام نے دی، اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے دی، اور پھر پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے۔ لیکن عوام اور پولیس مظلوم ہے، ان کے شہداء کو کہیں گنا نہیں جاتا، جب بات ہوتی ہے تو فوج کی ہوتی ہے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن
یہ سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ عوام اور پولیس ہوتی ہے, کیونکہ پولیس ہمارا ایک فرنٹ لائن سمجھ لیں, ایک ڈیفینسو نظام ہے, سولین ایجنسی ہے. تو ان بدماش تنظیموں کے بھی جو لوگ تھے نا, ان میں سے بھی کتنے سارے لوگ ریورٹ ہو کے ہمارے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں. یعنی آپ کی بدماشیوں کی ٹریننگ بھی انہیں حاصل ہے, اور وہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سرکار اشارہ کرے, جو آپ کہیں گے ہم کر دیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے میرا تو یہ مزاج نہیں, میں تو شروع سے ہی بڑا ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں, اور میں اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل جو معاملات ہیں انہیں سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, خواہ وہ کسی مذہبی جماعت کی جانب سے ہوں, خواہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہوں, خواہ ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے ہوں. یہ شروع سے میرا آپ کو پتہ ہے سخت سٹانس ہے اس حوالے سے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کو میں اتنا غلط کہتا ہوں خود وہی کام کرنا شروع کرتا ہوں. تو یہ تو منافقت ہے, اور یہی وہ کمزوری ہے جس کا پھر ہمارے مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے اس فائدہ اٹھانے سے کوئی رزلٹ نہیں نکلنا جب تک کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور یقیناً وہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. میں ظاہر اب ان لوگوں کے نام تو آپ کو کیمرے میں نہیں بتا سکتا کہ کن کن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. بہرحال سب نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی, یہ عید کی چھٹیاں ہیں, یہ سارے کے سارے ایشو چند دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور قانوناً ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے. اور چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفینس سے ہے, 19 گریڈ میں سرو کرتا رہا ہوں بینگ اے میکینیکل انجینئر, اور نیسکوم کے ادارے سے میں نے ریٹائرمنٹ لی. اب بھی میری زیادہ تر دوستیاں تو ظاہر ہے ریاستی اداروں میں ہی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ میری پراپر سیکیورٹی کلیئرنس اپنی بھی ہوتی رہتی ہے, اور پلس مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی, کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں نہ چلا جائے. اسی لیے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی یہ ایک فیک قسم کی FIR اور کاٹی, ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں, جو ایکس DG تھے FIA کے, نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں, انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھیں FIA میں, جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا, اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے, تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. یہ اوقات ہے تمہاری ایپلیکیشنز کی. جھوٹو, مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا, اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو, ٹھیک ہے, جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا, جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ, اہل بیت کے گستاخ, صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں, اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں, صحابہ کے بھی گستاخ ہیں, اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں, اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے, اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں, اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا, اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے, ہاں انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو چکا ہے 1 شوال کو, یعنی شیطان لعین. اسی لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے,
اور رمضان کے فوراً بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطان لعین نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں. تو سرکار چلاؤ, جتنی مرضی چلاؤ, کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا, نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے, نہ میرے پاس جو ہے وہ DGISPR والا بجٹ موجود ہے, نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں, میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے, یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی آپ چیخیں سنیں. اللہ کے بندوں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے, جس میں میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ کاٹ کے جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ساری FIRs پہلے بھی فارغ ہوئیں, اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں, تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو, سیکیورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ, تو سب سے زیادہ تو سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم ممبرز ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. البتہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی, یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی, اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا, پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے. پھر بھی ہم نے کوئی جتھا, کوئی پارٹی نہیں بنانی, نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے. یہ ہم پہلے بڑی بھوگت چکے ہیں, کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں, پھر 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں. ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا. میرے بھائی, کسی میدان میں 5000 بندہ بھی جمع ہو جائے, جس کو یہ کہتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع, تو 5000 بندہ ہی ہوتا ہے, تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر 500 ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ 5 لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے. اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے, اکانومی کی جنگ ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں. مجھ سے انٹرنیشنل میڈیا چینلز دوسرے ملکوں کے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اگر میں نے اعلی کار بننا ہو تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی میڈیا چینل کو انٹرویو دے دوں, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار, جب پولیس کے ہیڈ نے مجھے فون کر کے خود یقین دہانی کروا دی کہ جی ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں اور مجرمین کو پکڑیں گے جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل, تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیں نیچے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ 2-3 گاڑیاں پولیس کی آئی ہوتی ہیں, ایلیٹ فورس, سارے لوگ آئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آرمی کی اپنی گاڑی بھی یہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے. تو ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلتے ہیں, تو ہم بھی اسی طریقے سے چلیں گے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا, پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا آرمڈ کنفلکٹ کرنا یہ نہیں ہے. وہ زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دار ارکم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی. اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی اسٹیٹ کے ادارے سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم تو اسٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے کہ آپ نے پالیٹکس میں پنگا نہیں لینا, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو ایک تانا ہے ہم اتنے سالوں سے اپنے ریاستی اداروں کو دیتے رہے, تو وہ کام میں خود تو نہیں کر سکتا. جبکہ اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی کافی حد تک درست کر لیا ہے, لیکن ابھی بھی بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے. اگر پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان جو ایک نفرت والا معاملہ ہے, اور اسی طریقے سے یہ جو جعلی کیسز بنائے جاتے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر, پچھلی گورنمنٹ بھی بنواتی رہی عمران خان صاحب کی, اور یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے.
تو ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا، یہ جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں آئین یاد آتا ہے، جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ پورے بدماش بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کل کو آپ پھر اپوزیشن میں جائیں گے. ہم تو میرے بھائی مظلوموں کے لیے پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے، اب بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ان مظلوموں کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کرسی دیتا ہے تو اس وقت پھر آپے سے باہر نہ ہو جایا کرو. کیوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں ونریبل ہوتی ہیں، لوگ بدوائیں دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو. تو ہم نے کوئی اگر ایکٹیویٹی پرفارم بھی کرنی ہوگی تو سوشل میڈیا کی حد تک ہوگی. میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں، نیکسٹ بھی کروں گا. اور اس میں میری طرف سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی ادارے، خواہ پولیس ہو، ایجنسیز ہوں، ایف آئی اے ہو، آئی ایس آئی ہو، یا ہماری فوج ہو، یا جوڈیشری کو سپورٹو ادارے ہوں، ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے. اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم علمی طریقے سے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے وکلاء کے مشورے کے ساتھ، سینئر وکلاء کے مشورے کے ساتھ، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ایک ایک چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو آگے لوگ ابھارتے رہتے ہیں نا، اے کر دو جی، او کر دو جی، فلانی دفعہ کٹ دو جی، اے کر دو جی، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جوڈیشری میں جو بھی آپ نے کہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. وہ جذبات سے جوڈیشری کا نظام نہیں چلتا، وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے. اور پھر اس میں بھی جو آگے مزید تفصیلات ہیں، کون سے کیسز ایف آئی اے کے بنتے ہیں، کون سے پولیس کے بنتے ہیں، وہ ایک لادہ ڈیٹیل ہے. تو ہم ساری چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ میں نے چند ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری سمجھی، کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس میں بھی کافی غصہ پایا جاتا ہے. میں نے کچھ وی لاگس دیکھے ہیں کہ لوگ ویڈیوز میں آ کے میری طرف سے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گئی یہ جو مولوی چیختے رہتے ہیں آئے دن، تو بھائی ان کی چیخیں تو صحیح ہیں نا. مجھے بتائیں، جب آپ ان کا نیریٹو ہی ان سے چھین لیں تو انہوں نے رونا ہے. کل تک بریلویوں کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم عاشق رسول، باقی سارے فرقے گستاخ رسول. اور جب میں نے آگے بتایا کہ تمہارے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا، چھاپا، مناظرے لڑے اس کے حق میں، تمہارے اعلیٰ حضرت نے اس کی کتاب کی تعریف کی، سبع سنابل کی فتاوی رضویہ کے اندر، جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. آج تم کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے چشت کے بزرگوں کے ساتھ. تو مجھے بتائیں، ان کو میں نے بند گلی میں نہیں داخل کر دیا؟ کل تک جو یہ کتابیں کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء کی تعریفیں کرتے تھے، میں نے بتایا کہ رسول اللہ کی صراحتاً کتنی بڑی بڑی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. میں نے ان کے سارے پول کھولے. تو اب یہ چیخیں نہ ماریں تو اور کیا کریں، کیونکہ ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں کہ جی انجینئر گستاخ ہو گیا. جی میں ہر اس شخص کا گستاخ ہوں جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور مجھے اس گستاخی کے اوپر فخر ہے. ہاں الحمدللہ. دیوبندیوں کا ترہ امتیاز تھا خلافت راشدہ حق چار یار. اب وہ روئے نہ تو اور کیا کریں. انہیں کیا پتا تھا کہ خلافت راشدہ حق چار یار ہے، حق تین یار نہیں ہے. یہ تو پھر ہم نے آگے کھولا نا کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکات، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر، تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی، حالانکہ وہ صحابہ اکرام بھی تھے، صلح حدیبیہ کے صاحب بھی موجود تھے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ جی. کیوں؟ اب کدھر گئی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ اور نہیں یہ دونوں ٹھیک. اچھا حضرت عثمان کی باری آئے تو دونوں ٹھیک کوئی نہیں، حضرت ابو بکر کی باری آئے تو دونوں ٹھیک کوئی نہیں، حضرت علی کے ساتھ چڑ نہیں جی مانتے ہیں حق چار یار. ہم نے کہا اچھا حق چار یار ہیں، پھر پانچواں جو ہے نا وہ حق چار یار میں شامل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اگر حق چار یار زندہ باد ہے تو سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتی. کہتے نہیں بعد میں زندہ باد نہیں، حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی؟ تو مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو کیا کریں. حق چار یار کا نعرہ بھی اب یہ چینج نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے وہ تو حق چار یار کی بات کر رہا ہے، تم ماموں کو لے کے چل رہے ہو، اور اس ماموں کو جس نے حق چار یار کی مخالفت کی ہے. تو یہ چیخیں نا تو کیا کریں. اب رہ کے پیچھے وہابی. یہ تو دیوبندیوں کا حال تھا. وہابیوں کا تو نعرہ تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. انہیں کیا پتا تھا کہ بخاری سے 2812 نکل آئے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ،
یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. وہی ہے عمار، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ حدیث نکل آئے گی؟ اور یہ تو ایک حدیث کیا، اس کے علاوہ کتنی حدیثیں ہیں. ان کو حاکم سے روایت بتائے گی قرآن اور سنت. الموطا امام مالک والی روایت تو ہے ہی مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے. اور مسلم میں جو 4 حدیثیں تھیں قرآن اور اہل بیت، نہ ان کے بزرگوں کو پتا، نہ ان کے علماء کو پتا، نہ ان کی پبلک کو پتا. الٹا جن علماء نے اہل بیت کے اوپر کتابیں لکھی یا فضائل قرآن پہ کتابیں لکھی، ان میں سے قرآن و اہل بیت میں سے اہل بیت کو ختم کر کے سنت داخل کر دیا. 3 کتابوں کے حوالے میں نے وہابیوں کے دیے تھے. تو مجھے بتائیں یہ چیخیں نہ تو اور کیا کریں. ان کا نیریٹو جاتا رہا، کیونکہ اب ان کی عوام ان کو کہتی ہے وہ تو قرآن حدیث پیش کر رہا ہے. تم لوگ کہتے تھے قرآن حدیث، آپ کہتے ہو نہیں ہم اپنے علماء کو لے کے چلیں گے، اپنے سلف کو لے کے چلیں گے. اور سلف بھی وہ جو آلریڈی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. سلف میں صحابہ کو مانوں یا 2ری 3ری 4تھی صدی کے بزرگوں کو مانوں؟ میرا سلف تو عمار بن یاسر ہے. کبھی عمار بن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس کی ہے؟ ہاں، ان کے قاتلین کے حق میں نعرے ضرور لگائے ہیں تم نے. عمار بن یاسر کا ساتھ کبھی نہیں دیا. ویسے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام اجمعین. ان کے بیٹے کو کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ کبھی بتایا تم لوگوں نے؟ جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. پہلے یہ مودودی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے تھے مودودی نے تاریخی روایتیں جمع کی ہیں. میں نے تو بھائی احادیث جمع کی ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں. اب یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں بخاری اور مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. لیکن کیا بتائیں لوگوں کو، آئے ہو نا داڑھ تھلے وابیو. ہاں، میں نے آپ لوگوں کو 12 سال پہلے کہا تھا میں ان کے چہرے سے نقاب اتاروں گا سارے فرقوں کے. اہل حدیث کا نقاب ذرا تھوڑی دیر سے اترا ہے، کچھ عرصہ وہ چلتے رہے کہ چلو رفع الیدین کی بات کر رہا ہے، باقی باتیں. وہ ماموں نے ان کو مروا دیا. پوری امت کو تو لادہ سے ماموں نے مروایا، اس فرقے کو تو ماموں نے مروایا. ماموں کے دفاع میں ان کی جو روحانی موت، چلے میں شیطانی موت نہیں کہتا، وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں قاتل ہوں ان کے فرقے کا، میں مانتا ہوں سارے فرقوں کا قاتل میں ہوں الحمدللہ. تو اب مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو کیا کریں؟ کس منہ سے لوگوں کہیں جی بخاری مسلم سے رفع الیدین پڑھو؟ پھر بخاری مسلم تو لوگوں نے خود پڑھنی ہے ساری. اب ان کے پاس آخری ہتھیار یہ تھا کہ نہیں، یہ علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے. سرکار یہ بھی ختم ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں، اور تمہیں جتنی حدیثیں ماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے، ابو تراب کے اوپر. اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے، تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو 6229 میں لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت. اور حکمران کہہ رہا ہے یہ جو گورنر ہے، کوئی مجہول آدمی نہیں ہے، گورنر آل امیہ کا. اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی. تو صلح حسن تو ختم ہو گئی. صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد. جنہوں نے لعنت بھیجی، بھجوائی، یا اسے سپورٹ کیا یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اجے کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے، تو چھڑ دو نا لعنت دیا تھا دفاع کرنا. میں نے تو جنرل بھیجی ہے. اچھا پتہ ہے انہوں، ہاں پتہ ہے انہوں. ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چلو یار صحابی مان کے ہی دفاع کر لو مولا علی کا. اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے. مسلم میں اس جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ
کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے، آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان، وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں، ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو، ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہ بھی تو مسلم شیعہ میں ہی لکھا ہوا تھا نا۔ کیا کریں گے؟ روئے نہ تو اور کیا کریں؟ اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں۔ اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری، جو حدیثیں عمار لے کے آئے ہیں۔ امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث، تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی، اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے، قتل کرواتے تھے۔ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھیں۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی۔ کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو، یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی۔ امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث لے لی نا، اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک، کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے۔ حضور نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا ہے۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل البیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن امت الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے۔ بتاؤ ایسی توحید آج تک کسی نے بیان کی تھی؟ قرآن کی توحید، پیور قرآن کی توحید۔ یہ تو پرانے بابوں کا بھی نام بڑے احترام سے لے کے نا جھوٹ بولتے تھے، نہیں انہوں نے نہیں کام ڈالا، پچھلوں نے ڈالا ہے۔ میں نے کہا نا، جس نے کام ڈالا ہے ایک ایک کو ننگا کیا، خواہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کوئی یا آج تھا۔ اور اہل بیت کا دفاع تو جن لوگوں نے اہل بیت کے نام کے اوپر پچھلے 1200-1300 سال سے چندے کھائے اور صرف رونا اور ماتم کیا، انہوں نے بھی نہیں اتنا کیا جتنا الحمدللہ ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا۔ اور یہ اہل بیت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے جا کے کو مولا علی کو کہنا ہے کہ دیکھیں جی میں تھوڑا وفادار نکلے، نہ، یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا، کیونکہ یہ میرے نبی کی وصیت تھی کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں۔ یعنی خوف یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا ساتھ دے کے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور اس زمانے میں مخالفین کو تم نے ایکسپوز کرنا ہے اور مولا علی کا دفاع کرنا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں۔ بتاؤ، اہل حدیث کے پاس ایک توحید تھی، اب لوگ کہتے ہیں توحید، یار آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں، آپ تو پورا کا پورا نیریٹو اب ماموں کے دفاع پہ لے کے چلے ہیں، توحید کا کام ہی تم سے چھن گیا۔ دیکھ لو سارے کلپ۔ اور سب سے بڑی بات، کتنے عرصے سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا، سارے کلپ میرے اوپر آ رہے ہیں۔ ایک میری ویڈیو چڑھتی ہے، ایک فرقے والا اس پہ اپنا نیریٹو دیتا ہے، یعنی میں اب ڈیسائیڈ کروں گا کہ آمدہ اسلام کا ٹاپک کون سا ڈسکس ہونا ہے۔ ہاں، یہ تمہاری اوقات ہے، بٹھا کے جناب تم نے مفتی اعظم شوکیسوں میں رکھے ہیں، نکالو انہیں باہر، ہوا لگواؤ، ان کو پتہ چلے کس کام کے ہیں۔ انجینئر صاحب جو بولتے ہیں وہ ٹاپک بنتا ہے، جس ٹاپک پہ انجینئر صاحب بولتے ہیں وہ ٹاپک تمہارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے تو دیکھیں، جو ان کے بزرگ نہیں اتحاد امت کروا سکے، کیونکہ ان کی تو کبھی نیت ہی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال کے گئے ہیں۔ وہ آپ نے نیو ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا نا پروگرام، ہاں، وہ اس کا انسینسرڈ بھی ہم نے چڑھا دیا ہے۔
چلو جی یار ہوں تمہیں سکون آ گیا نا. جڑے میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے تھے جی ذرا علماء نال بیٹھو نا جی, ذرا سامنے تک لیا جی, کیوں ہوندا جی انہاں نال اینج نسدے جے. اس بات پہ تیار نہیں ہوئے کہ ایک دوسرے کو مسلمان کے کہتے ہیں, ہم کافر نہیں کہتے. مطلب کیا کافر مانتے ہیں, کہیں گے نہیں. تو میں کہ نا میں تولیہ پھیریا تواڈے منہ تے. کہتے ہیں جی آپ کی مرضی کی تحریر نہیں لکھی جائے گی. سرکار آپ کے بابے جب اسلام سے نکال کے گئے تھے, جو وہ تحریریں لکھ کے گئے تھے وہ میری مرضی کی لکھ کے گئے تھے, تو انہی تحریروں کو ہی ریورس کروانا ہے نا. اگر احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ان میں شامل کر کے کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا, یہ مرتد اور واجب القتل ہے. جب اعلیٰ حضرت کے لکھ کے گئے ہیں تو اب میں بریلویوں سے نہیں لکھواؤں گا کہ بالکل اس کے اپوزٹ لکھیں کہ ان سب کا ذبیحہ حلال ہے, یہ سب کے سب مسلمان ہیں, یہ واجب القتل نہیں ہے, یہ ہمارے امام ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, انہیں چندے دیں گے. یہ ڈیمانڈ میری غلط تھی. اگر بریلویہ کتاب کے اندر کفر جو ہے وہ احمد بریلوی کی طرف منسوب کر کے سان لئی ظہیر کیا ہے, اور آج جو ہے وہ ایک دماد بیٹھا ہوا ہے ادھر اور ایک ماموں کا وہ بھانجا بیٹھا ہوا ہے ان کا نواسا, تو میں اس سے ڈیمانڈ نہیں کروں گا کہ یار ان سے یہ لکھواؤ کہ تمہارے ابوں کی چیزوں کو انڈو کریں. جی پیام پاکستان لکھ دیتا ہے, وہ لکھانے والے بھی بیچارے تہاڈی چلاکیاں تو نہ واقف, اور لکھنے والے اتنے چلاک کہ انہوں نے اپنی مرضی دی سٹیٹمنٹ لکھ دی تھی. ہوں پیام پاکستان ہوئے گا جو میں کہاں گا, تہاڈی ایسی دی تیسی فراڈ لایا جے قوم نال. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی 2 نمبریوں کو اسی طریقے سے ٹیکل کرنا تھا. جو لوگ ہمیں 8 سے 12-13 سال پہلے سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھو, ان کو تو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہاتھ بھاری رکھنے والی دنیا چینج آئی ہے. اولا رکھنے والے کتنے آئے ہیں, اپنی موت مر گئے. دنیا نے کبھی ایسی چینج دیکھی تھی؟ یہ چینج ساری کی ساری صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ میں نے ان کے ہینڈلرز کو پکڑا ہے, جس کا جو ہینڈلر تھا, اور کیسا ایکسپوز کیا. تو نیو ٹی وی والوں کی میں سمجھتا ہوں بڑی دلیری ہے, انہوں نے وہ پروگرام چلایا بھی ہے, اور انہیں تو خیر اندازہ نہیں تھا. میں نے تو ساتھ پھر ریکارڈنگ تو ظاہر ہے اپنی پیرلل میں کرنی تھی. ابھی تو ایک اور پروگرام ریکارڈ ہوا ہے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ. ہاں وہ انشاءاللہ آج اتوار ہے نا, آج رات کو 10 بجے وہ لائیو نیو کے اوپر چلے گا, اور اس کے بعد ریکارڈنگ بھی اس کی آ جائے گی یوٹیوب کے اوپر. ہم نے اپنی بھی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, لیکن پہلے ان کی ویورشپ آ جائے, اس کے بعد ہم اپلوڈ کریں گے. یہ بھی دیکھیں میں نے رمضان بھی گزرنے کے بعد ہی اسے اپلوڈ کیا ہے, صرف اس لیے تاکہ وہ ان کی اپنی ویورشپ آ جائے. تو بڑی جرت دکھائی ہے انہوں نے ہر ٹاپک مجھ سے ڈسکس کیا, علماء کے حوالے سے, گستاخیوں کے حوالے سے. بلکہ وہ ان کے پروڈیوسر بتا رہے تھے آپ واحد ایک مذہبی پلیٹ فارم سے ہیں جن کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے. تو یہ میں اپنے لیے بڑی آنر سمجھتا ہوں, ایک بڑے لیول کا اینکر, بڑا سنجیدہ, بڑے اچھے طریقے سے متانت سے گفتگو کرنے والا بندہ, ایک سینئر اینکر. باقی تو خیر کیمرے اٹھا کے اینکر بن گئے ہوئے ہیں, یہ پراپر وہ پورے فیزز سے جرنلسٹ سے ہوتے ہوئے اینکر تک پہنچے. ان کا وہ آج رات کو 10 سے 11 کے درمیان وہ نیو ٹی وی کے اوپر لگے گا پروگرام, اور اس میں آپ کو کافی ساری اور باتیں بھی پتہ چل جائیں گی میرے حوالے سے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے اخلاص کا لیول یہ دیکھ لیں کہ جب بھی اٹھتے ہیں مجھے قادیانی ڈکلیئر کرتے ہیں اور ساتھ کہیں گے جی مرزا آ گیا. بھائی آپ کے جوائنٹ چیف اس وقت جو ہے نا ساحر شمشاد مرزا, ان کے نام میں مرزا کسی مولوی کو نہیں نظر آ رہا. اور میں مرزا اس وقت تھا, اور میرے ابا جی کے نام کے ساتھ مرزا اس وقت لکھا جاتا تھا جب تمہارے میلاد کے اشتہاروں کے اوپر میرے ابو کا نام لکھا ہوتا تھا ممانے خصوصی. اس ٹائم نہیں تھا تمہیں مرزا نظر آتا. ہاں تو یہ اللہ نے اس لیے کروایا تم سے, اور شیطان کو کھلی چھٹی دی کہ تم پہ مسلط ہو جائے تاکہ تم لوگ ننگے ہو جاؤ عوام کے سامنے, کہ اس شخص کو قادیانی کہہ رہے ہو کہ جس نے غلام احمد قادیانی دجال کا علمی محاسبہ کیا. جائیں میری ویڈیوز دیکھیں, دنیا میں اس وقت صرف میری ویڈیوز ہیں علمی محاسبے کے اوپر, باقی سب نے صرف اس کو گالیاں نکالی ہیں, یا یہ کہہ دیا کہ جی وہ جو ہے وہ ٹوائلٹ میں مر گیا تھا, اس قسم کی باتیں کی, کوئی فکرے اٹھائے. میں نے قرآن و سنت کے دلائل جو اس نے مس یوز کیے تھے ایک ایک چیز کا جواب دیا, اور الحمدللہ درجنوں قادیانی مسلمان ہوئے, جو میرے علم میں ہو سکتے ہیں سینکڑوں ہزاروں میں ہو. لیکن ہم نے چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرح یا اور جماعتوں کی طرح. کیا آؤٹ پٹ ہے؟ تم لوگوں نے کون سا علمی رد کیا ہے مجھے بتاؤ. علمی رد اس دن مانوں گا جس دن تم چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کو بھی غلط کہو گے, کبھی نہیں کہتے.
کیونکہ اگر اس کو غلط کہیں گے تو اپنی پبلک چندہ دینا چھوڑ دے گی. ان کے بڑوں سے بات ہوئی ہے, کہتے ہیں جناب اس پہ نہیں ہم بول سکتے, یہ انجینئر صاحب ہمارا کمزور پوائنٹ پکڑتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اس لیے پکڑا ہے کہ پھر اپنی تنظیموں کے نام ختم نبوت نہ رکھو, اینٹی قادیانی رکھو. میں نے ٹی ایل پی والوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی تحریک کو کہیں اینٹی قادیانی تحریک. ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی صوفی بابا ہو یا اس کے ماننے والے ہوں یا اس کی طرف منسوب کتابیں ہوں جن کو تم لوگ پرنٹ کر رہے ہو, جن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے چشتی رسول اللہ یا اشری رسول اللہ, ان کو بھی تم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو. اچھا آپ کلپ چڑھاتے ہیں نا, وہ ایک بریلوی نے کلپ چڑھایا, کہتا ہے جی میں صرف چشتی رسول اللہ کا دفاع کروں گا, اشری رسول اللہ والے خود اپنا دیکھیں معاملہ. اور دفاع یہ کیا کہ بعد میں آ گیا. اچھا پہلے تو نہیں تھا پتا, یہ کون سا مجدد آیا جس نے بتایا بعد میں آ گیا؟ اچھا کتنے ہوشیار ہیں, میرے اوپر ویڈیوز بنانے کے لیے شعر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب وہ دیں گے, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط کیا ہے اشری رسول اللہ, کیونکہ اگر اسے غلط کہیں گے نا تو وہ جو کلپ آئے گا نا وہ اس مولوی کے بھی خلاف آ جائے گا. آپس میں کیسے کٹھے ہوئے ہیں یہ فرقے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی کل عید تھی نا, 1 شوال 1444 ہجری بمطابق 22 اپریل 2023, کل پورے ملک میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں نے اپنی عید کے جو خطبے ہیں نا وہ میرے اوپر دیے ہیں, میجورٹی جگہ پہ. یہ کمبائنڈ ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ لوگ میرا نام لوگے اور جو آئے گا, آؤ ہماری لائیو سٹوری سیشن میں, یہ بلال بھائی کنڈکٹ کر رہے ہیں, شاہد بھائی کر رہے ہیں, ہمارے فرحان بھائی بھی یہاں ریئل ٹائم, آپ بھی ادھر ماشاءاللہ 300-400 بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور جو ویڈیوز میں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, یہ جتنے لوگ ریورٹ ہوئے ہیں مجھے بتائیں یہ 90% زیادہ وہ ہیں جن کو میرا تعارف نیگیٹو ان کے مولویوں نے کروایا تھا. لوگ کہتے ہیں انجینئر کے پاس پبلسٹی کے لیے پیسہ کہاں سے ہے, اور تھوڑے مولویوں نے لایا ہے, تھوڑا ہی پیسہ لگا ہے, چلو شکر ہے اللہ دے راہ لگ گیا جے. ہاں پیسہ تسی دیتا سی, میرے خلاف بولے تو تانوں تعارف ہویا, ہدایت مل گئی. تو اللہ کا شکر ہے میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ اس دعوت کا سٹیٹس والیوم وہ نہیں ہے کہ پہلے لوگ آئے باتیں کر کے دنیا سے چلے گئے. نہ سرکار نہ, پہلے جو آئے وہ اپنے آپ سے لوگوں کو جوڑ کے گئے. ہم آپ کو اس شخص کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمارا روحانی باب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ہم تمہیں جوڑ کے جا رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مجھے بتائیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس میری سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن ہوتے ہیں, مجھے بتائیں میرا دنیا میں رہنا یا نہ رہنا, اس سے کیا یہ فرقے بچ جائیں گے؟ جتنے چینلز بن چکے ہیں, جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں, اور اب ان کے بزرگ بھی نگاہیں مارنا چھوڑ گئے, کوئی ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی ان سے. میمز بن رہی ہیں ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. میں نے نہیں مطلب ان سے گن پوائنٹ میں لکھوایا تھا کہ جا کے مریدنیاں کیچ کریں. ہاں وہ بخارے سے چل پڑا, اور وہ کہتے تھے بخارے سے جو چلے خواجہ نقشبند, وہ بخارا, امام بخاری بھی وہاں سے تھے, دیکھ لیں ایک امام بخاری ہے بخارے سے اور ایک ان کا بابا ہے بخارے سے. وہ بخارے سے چلا اور وہ چبارے سے اس کو پھینکا گیا, اور کہتے ہیں اس کو پکڑ کر اتار دیا نامحرم عورت کو. اور بخاری میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے اعتبار سے بھی ٹچ نہیں کیا, کبھی کسی عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا. تو تم لوگ تو کہتے ہو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ رسول اللہ کا تعارف کرواتے ہیں, وہ کس کو رسول اللہ مانتے ہو تم؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو مان رہے ہو یا کوئی اور ہے؟ ہمارا نبی تو یہ تھا, ہمارا نبی تو یہ تھا کہ بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی کہ انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا ہے. میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں ام سلیم خدمت کے لیے حضور کے پاس چھوڑ گئی, اور میری عمر 20 سال تھی اور حضور کی ڈیتھ ہوئی. تو 10 سال کا بچہ کتنی عمر ہوتی ہے؟ چھوٹی سی عمر. میں نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا, آپ مجھے گھر کے کام کاج کے لیے کبھی باہر بھیجتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. آج تک کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا ہو کہ تو نے یہ کام کیا تو کیوں کیا, یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. اگر میں لیٹ ہو جاتا تو نبی علیہ السلام پیچھے آتے اور پیار سے آ کے یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے انیس, یعنی پیار سے نام کو لمبا کر کے,
بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا، بس اتنا کہتے ہیں. اور تمہارے بزرگ نگاہ دیکھ کے لوٹے کو ٹیڑھا پاتے ہوئے مرید ساڑ دیں دینے. حاجی عبد القادر جیلانی جو ہے انہوں نے وہ مرید اس لیے ساڑ دیتا جی کہ وہ قبلہ رخ نہیں سی ٹوٹی رکھی. قبلہ رخ ٹوٹی نہ رکھنے کی سزا بندے کو قتل کرنا ہے. 302 لگ دی تو بابے ہوتے بابا بچانا جے تے کہہ دو جھوٹا واقعہ ہے. لیکن کیسے کہ یہ تو باپا جانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. وہ تو یہ واقعات بتا کے کہتے ہیں کہ ہمارے بابوں کی اتنی شان تھی ان کے مرید بنو. اچھا مرید بنی ہے کہ ساڑن زانو. اور بیچارے نے اس لیے آپ کی مریدگی اختیار کی تھی کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. ایمان کے جان بھی جان نہیں رہی ہوتی. اور کہتے ہیں بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. میں کہ پہلے لوٹے حل دیکھ لیندے. تو اگر اس کی میمز بن رہی ہے تو میرا قصور ہے. تمہارے مولوی آ کے ٹی وی پہ یہ سنائیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا لے کے چلا گیا تھا جناب محمود غزنوی اور اس کی وجہ سے پھر وہ فتح ہو گئی. اور رات کو بابا جی خواب میں آئے تو بڑے ناراض تھے کہ تو نے میرے کرتے کی قیمت کم لگائی. اگر تو کہتا نا کہ ہندوستان کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو سارے مسلمان ہو جاتے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک صحابہ کے پاس موجود تھا، مسلم شریف میں موجود ہے، کالا جبہ کی سروانی 43. وہ ام سلمہ نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اتنا تو ثابت ہے. لیکن جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز کے خلاف صحابہ کرام حضور کا کرتا تو نہیں لے کے گئے. اور پھر اس سے بڑھ کر جب نبی علیہ السلام وہ کرتا خود پہنتے تھے تو اہل مکہ نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا. آپ کو دیکھ کر ابو جہل نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا. اور تمہارے بابے کے کرتے کا واسطہ دے کے پورے انڈیا کے ہندو مسلمان ہو جاتے. آج بھی انڈیا پاکستان میں آلموسٹ 70% سے زیادہ ہندو ہیں. ہم ابھی بھی 30% ہیں. تو ہم تمہاری یہ گپیں کہاں سے مان لیں؟ حدیثوں کو مانے یا تمہاری یہ گپیں مانے؟ تم لوگ یہ کشف المحجوب سے واقعہ بیان کرو ان کے پیر صاحب کے بارے میں کہ جی درخت پہ جب چڑھے تو اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا اے بھی نال کہندے ہاں نا. استنجے کے لیے ڈھیلا اٹھانے لگے تو سونا ہی سونا. تو سرکار پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا بابا جی بابا جی، اگر آپ سونا نکال سکتے ہو یوں ہوا میں تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ہاں اللہ کے بندو سورہ توبہ پڑھو، 92 نمبر آیت ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جو وہ رکت انگیز منظر اللہ نے کھینچا ہے کہ نبی یہ عرابی بادیہ نشین لوگ جن کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، غزوہ تبوک میں رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے اس وقت مین پاور کی بھی ضرورت ہے. 1.5 لاکھ کی فوج ہے، صحابہ صرف 30,000 ہے. یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں، ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں گے. تو تم کہتے ہو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہیں سواری دے سکوں یا تمہاری فائنینشیل ہیلپ کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بارگاہ سے اس طرح پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 92. تو رسول اللہ نے نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہوا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 700 اونٹ اور سونے کے دیدار دیے. کچھ صحابہ کو اکاموڈیٹ انہوں نے کیا، انہوں نے بھی کوئی درخت سے نہیں توڑا تھا. تو بعد کے بابے کس نے کہتے ہیں ہم درختوں کو سونا بناتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہو اور نام لیتے ہو صحابہ کے، اہل بیت کے. کھولو صحیح بخاری. حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھ رہے ہو کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن اب خلافت کی ذمہ داری اگر تم نے مجھ پہ ڈالی ہے تو پھر میں اپنا کاروبار نہیں چلا سکوں گا. تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ میں تو نیچے دیکھ کے سونا نہیں بنا سکتا. تو صحابہ نے مشورہ کر کے ان کا ایک مہاجر کے برابر وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں 4 ٹاپ کے لوگوں میں آتے ہیں خلفائے راشدین میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، وہ تو مسلح اٹھا کے سونے نہیں کرتے تھے. کہانیاں سنیں. پھر کہتے ہیں جی وہ
سری سختی کا پیشاب دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا جی ایک یہودی نے. ہائے ہائے. اللہ کے بندو، رسول اللہ دنیا میں رو رو کے دعائیں کرتے رہے، ایک ایک بندے کے دروازے پہ دستک کرتے تھے، تب بھی لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا. تم کہہ رہے ہو بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے؟ اور جی بایزید بستامی جو ہے نقاب کر کے چلتے تھے، جو بھی دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتے. دیکھو اندازہ کرو، وہ کی چاندے سارے جہنم ہی چڑھ. میں کہتا ہوں جی اگر کسی کو قمیض بھی اتارنی پڑتی ہے شرعی سطر کے اندر اور اس کو جسم دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی مسلمان مرد ہے، تو وہ اتار دے یار. تم چہرہ جو ہے، چہرے کا نقاب کدھر سے آ گیا مردوں کے لیے؟ کہانیاں نبی الاسلام کو، خلفائے راشدین کو تو دیکھ کے کسی نے نہیں کلمہ پڑھا. اچھا یہ سب کچھ جب ان کے بزرگوں کا مذاق اڑتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی کام تمہارے بزرگوں نے ڈالا، غلطیاں ان سے ہوئیں، چھاپنے والوں سے ہوئی. اب مجھے بتائیں اس سارے کے سارے غم کا غصہ میرے پہ کیوں؟ دنیاوی منفیت میں اگر کوئی شخص آپ کو بتا دے کہ یہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس شخص کے ذریعے اللہ نے آپ کی آخرت بچائی ہے، آپ اس کے خلاف کہتے ہیں ہم کمپین چلائیں گے. پالو پھر پیڑ. ہاں آپ جتنا چیخیں گے میں اتنا آپ کے ہینڈلرز کو ننگا کروں گا. اب دیکھیں ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا نا. تو کل میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہابی کو، کہتا ہے جی یہ امام حسن کا گستاخ ہے. اوے توڑا کے لینا دینا اہل بیت نال نسوئے تو اہل بیت دے دشمنوں، ماموں پارٹی بنو امیہ دے خدمت گزارو. کہتا ہے جی بنو امیہ کہتا ہے اس میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں. جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندروں کو میں نے ممبر پہ دیکھا ہے، اس وقت حضور نے کوئی 4 بندوں کے 5 بندوں کے نام تو نہیں لیے تھے، پوری بنو مروان کا نام لیا تھا. حالانکہ بنو مروان میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے تھے. تو آپ یہ کہو کہ رسول اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو بندر کہا ہے؟ نہیں. ظاہر ہے کہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. حضرت عثمان کے پیچھے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو امیہ کیسے چھپ سکتی ہے؟ دھوکے دیتے ہو. کیٹاگوریکلی حضور نے کہا بندر ممبر پہ میں نے دیکھے ہیں بنو مروان کے. تو یہ بانے علمی گفتگو. اچھا پھر کہتے نہیں ہمارے ساتھ مبالغہ کروائیں ان کا. یار تم پہلے آپس میں مبالغہ کرو نا، جو جیت جائے اینڈ پہ میرے پاس آ جائے. دیکھو نا آپس میں تم نے موبائلوں سے مسئلے حل کر لیے. میں نے تو فرقہ بھی نہیں لانچ کیا، چندے تمہیں دیتا ہوں، مسجد نہیں بنائی، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، اور کیا کروں؟ تو آپس میں کرو موبائل ہے. کرے نا کو وہابی جا کے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کے اوپر مبالغہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے ساتھ نہیں. اور دیکھیں ویڈیوز میں آگے پتہ کہہ رہے ہیں ہمارے بریلوی بھائی اور دوستوں، دیوبندی بھائی اور دوستوں، شیعہ بھائی اور دوستوں. اے وہابی میں کہنا جے گلے پھاڑنے والا، اور ایڈ میں کہنا انجینئر رافضی ہے. شیعہ بھائی اور دوست اور انجینئر رافضی جڑا معاویہ رضی اللہ عنہ کہندا ہے. دیکھا کیسی الٹا گیئر چلا ہے. یہ وہی ہے. میں اب ان کی شکلیں دیکھتا ہوں نا مجھے علماء یہود یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے نبی الاسلام کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا تھا. پتا تھا انہیں کہ یہ وہی بندہ ہے، بات ٹھیک کر رہا ہے، نہیں مانا بغیم بینہم اندر کے بکس کی وجہ سے. انہیں بھی پتا تھا منہج یہی ہے، لیکن یہ اسی ضد پہ اترے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے. اور سورہ النساء میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں. مسلمان تو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. انہوں نے ہر چیز زیرو سے ملٹیپلائی کر دی. جس طرح وہابی میرا رفع الیدین زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، میرا توحید کا عقیدہ زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایک ماموں کو بچانے کی خاطر. جس طرح بنو اسرائیل تباہ ہو گئی تھی نا وہ بچڑے کے چکر میں، اس طرح یہ بنو اسماعیل میں ان کے لیے یہ بچڑا جو ہے نا یہ ماموں بن گیا ان کا، جس کی محبت انہیں پلا دی گئی ہے. اب یہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے جس طرح انہوں نے برباد کیا تھا، حالانکہ پیغمبر موجود تھا اس کے باوجود. تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عتاب ہوا ہے. تو کہتے ہیں نہیں مباہلہ کرے جی، مباہلہ آپس میں کرو جی، سامنے بٹھا دیں مناظرہ کرے. اور سامنے بیٹھے نا نہیں ہوتے، ویکھ لے کیا ہے مولویوں نال جی ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوں، اور جو کچھ ماموں پارٹی کے ساتھ میں نے کیا ہے صلح حسن کے اوپر، دھوکے بازو حسن کے پیچھے چھپتے تھے.
کہ جی حسن صلح پسند تھا, علی جنگ پسند تھا. جھوٹو, آدھی حدیث بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے. پوری حدیث تم نے بخاری سے بیان ہی نہیں کی کہ حسن پہاڑوں جتنا لشکر لے کے آیا معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے. عمر بن عاص نے کہا کہ یہ لشکر میں دیکھ رہا ہوں معاویہ جب تک یہ اپنے مخالفین کو بھگائے گا نہیں, یہ واپس نہیں جائے گا. یہ بخاری کے الفاظ تم نے کیوں نہیں بیان کیے؟ تو پھر معاویہ نے کہا کہ کیا کریں رضی اللہ عنہ, پھر نہ کہ رضی اللہ عنہ چاٹ دیتا ہے. کیا کریں؟ ان کا صلح کرتے ہیں. اور سورۃ الانفال میں لکھا ہے اگر جنگ میں کافر بھی صلح آفر کرے نا تو کر لینا. نبی الاسلام نے کی تھی صلح حدیبیہ. یہ صلح اگر معاویہ ابن ابی سفیان حضرت علی کو آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. اور صلح کا مطلب ہی ہے شرائط کے اوپر. جی صلح حدیبیہ میں امپلائڈ ہے کہ شرائط ہیں. دونوں طرف جب پارٹیاں بیٹھتی ہیں صلح کسی ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے. وہ میں نے ان کی صلح حسن کے پیچھے جو چھپتے تھے پھر میں نے بتایا وہ منسوخ ہو گئی. کسی شرط پہ عمل نہیں ہوا سوائے ایک جو آل البیت کو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ رکھا تھا سورۃ الانفال میں, وہ ملتا تھا. باقی سارے کے سارے معاملات ویسے ہی جاری رہے. اور سب سے بڑی بات کربلا ہو گئی. حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ میرے بھائی کو یوں قتل کیا جائے, تو وہ بھی میں نے ان کے ساتھ کر دیا. میں بیٹھ بھی چکا ہوں, یہ ان کا شوق میں نے آپ لوگوں کا اپنے اسٹوڈنٹس کا پورا کر دیا ہے. آنا مجھے کوئی میڑا نہ مارے. میرا یہ رمضان جو ہے ایک سمجھ لیں تحویل قبلہ ہوا ہے اس حوالے سے. میں جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, سنی شیعہ کنفلکٹ مکمل ڈسکس کیے ہیں اور ان علماء کے سامنے. علادہ سے تو میں ویسے بھی ٹی وی چینلز پہ کرتا تھا, اور نیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میں نے فرقہ واریت کو ایڈریس کر کے ان کے چہرے کا سرخی پاؤڈر آپ کے سامنے اتار دیا. آپ مجھے کوئی گلا نہ کرے, سیدھی سی بات ہے. اب کیا رہ گیا ان کے پلے؟ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو یار, اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کے بڑے آ جائیں, اور بڑے وہ جو ان کو ڈگریاں دیتے ہیں, بریلویوں کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, دیوبندیوں کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اہل حدیث کی طرف سے ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور اہل تشیع کی جانب سے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اگر یہ چار بڑے گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کو گورنمنٹ ارینج کرتی ہے میرے ساتھ ڈسکشن کے لیے, یہ کرسیوں پہ بیٹھے میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, آئیں عقیدہ توحید پہ بات کر لیں, ختم نبوت کے اوپر کر لیں, اور باقی مسئلے تو بعد میں, پہلے تو یہ بنیادی چیزیں. میں تیار ہوں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر سپیکنگ پاور نہیں ہے, ہمیں خام خواہ انہوں نے بڑا بنا دیا تھا, ہمارے پاس فلاں چرب زبان قسم کے چھوٹو موجود ہیں, ہم نے وہ لانچ کرنے, ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائیں. یہ کہہ رہے ہیں پہلے کہتا تھا لکھ کے دیں, میں نے پہلے دن سے ویڈیو کی ڈیمانڈ رکھی ہے. اور مولویوں بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں میری عقل وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. مجھے پتا تھا کہ تم لوگ تحریر سے بھاگ سکتے ہو, تحریر تو کوئی بھی بنا لے گا اڈو فوٹو شاپ میں. تم ویڈیو بناؤ گے کہ یہ چھوٹو میرا چھوٹو ہے, اس کی ہار میری ہار, میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے, اور وہ ویڈیو میں چڑھاؤں گا, اس کے رائٹس میرے پاس ہوں گے, میں عوام کو بتاؤں گا, میں بیٹھ جاؤں گا. اور ٹائم قیامت تک جائے تو آڑی آنے والی نسلیں کوئی بندہ بیٹھ جائے. میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ ابھی یہ جتنے بھی یہ نئی کوئی پخیں چھوڑتے ہیں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے چینل سے کہتا ہوں اس کو جواب دو. ابھی یہ جی ایم بھائی نے سارے مولویوں کے جواب ایک ایک کر کے چڑھائے ہیں نا رائے ہدایت چینل کے اوپر. وہ لگتا ہے کہ انہی کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے. مجھے پتا ہے یار انہوں نے آندھا بھی جو باتیں کرنی ہیں میں نے وہ بھی ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں. میرے کسی اسٹوڈنٹ کو میرا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں, سوائے اس کے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میں نے کون سی بات کہاں کی ہوئی ہے. وہ جوڑے گا, جواب دے دے گا. کیونکہ میں نے ان کے شیطانی دماغوں میں جتنے وسوسے آتے تھے نا پرانے بزرگوں کے, آج کے اور آندھا بھی کوئی آئیں گے, ظاہر میں بھی اسی گندگی سے نکل کے آیا ہوں نا, تو ایک ایک چیز کا جواب میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے پراپر فارم کے اندر. یہ میں ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ یا مناظرہ کرے یا پھر ہم دھرنے دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ میں نے پھر آفر رکھی ہے کہ ٹھیک ہے یار بڑے بلاؤ, بیٹھ جاتے ہیں, گورنمنٹ لیول کے اوپر کرو. اور ریاستی اداروں میں جو تم لوگوں کی عزت ہے نا بس انورٹڈ کاموں میں چھوڑ دو تم سب لوگوں کی. ہاں سب کو پتا ہے کہ کیا ہو تم لوگ, تم لوگوں کو کسی قابل نہیں کوئی سمجھتا. تم لوگوں نے کیا دین کا تعارف کروایا, صرف تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, جدادیں منائی ہیں, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی ہیں اور پھینکی ہیں دیوبند میں, بریلی میں, اجمیر میں اور بغداد میں جا کے غداری کی ہے تم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں,
تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.